تہجد کا وقت وہ مبارک گھڑی ہے جب ہر شے خاموش ہوتی ہے، جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے اور صرف وہ بندے جاگتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، جب بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے رب کو پکارنے کے قائل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے سب سے قریبی بندوں کے بیچ ہوتا ہے۔ یہ وقت صرف عبادت کا نہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایک حدیث کی روایت ہے کہ اللہ اس وقت زمین کے سب سے قریبی آسمان پر آتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے، میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے، میں اسے بخش دوں۔ جب ہم تہجد میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہماری درد بھری آہیں، ہمارے آنسو اللہ کے سامنے بیکار نہیں جاتے۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، دنیا کو نہیں دکھائی جاتی، بس اپنے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں جاگ کر اس کے ساتھ تہجد پڑھا کرو، یہ ایک اضافی عمل ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے۔ تہجد پڑھنے والا اللہ کے نزدیک کتنا مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے خاص بندے ادا کرتے ہیں اور اس کا مقصد اللہ کے قریب ہونا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کتنی ہی کہانیاں ہیں ان لوگوں کی جو تہجد کے ذریعے اپنی زندگی کا سب سے مشکل موڑ پر اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا اثر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب ہم سب سے زیادہ بے قرار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں اور اس وقت کی گئی دعاؤں میں وہ طاقت ہوتی ہے جو دن کی دعاؤں میں نہیں ہوتی۔ تہجد ہمیں صبر اور یقین سکھاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے آنسوؤں کو اپنے رب کے آگے رکھتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں کی گئی دعا، دل سے نکلی ہوئی فریاد اللہ کے سامنے کسی نہ کسی روپ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب ہمارا کوئی راستہ نہیں بنتا، جب دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں، تب اللہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کی روح رب سے براہ راست بات کرتی ہے، جب دل کی سچی کیفیت رب کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس وقت کی گئی دعائیں، وہ دعائیں جو انسان کی گہرائی سے نکلتی ہیں، اللہ کے سامنے بہت عظیم ہوتی ہیں۔ چاہے دنیا کے ہر دروازے بند ہو جائیں، لیکن تہجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تہجد کی عبادت اللہ کی طرف سے ملا ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ وہ نماز ہے جسے دن کی روشنی میں نہیں پڑھا جا سکتا جب سب لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ رات کے اندھیرے میں خالص اللہ کے لیے خفیہ طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ جب تم سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہو، سب سے زیادہ بے بس ہو، تب اپنے رب کو پکارو اور وہ تمہیں ضرور سنے گا۔ تہجد اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیاوی مسائل اور دکھ درد کو ایک طرف رکھ کر صرف اللہ کی یاد میں مصروف ہو جایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ جو رات کو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ تہجد کی رات کا قیام بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اسے دنیا کی مشکلات سے نجات کا ذریعہ بناتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل نماز فرائض کے بعد رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں تہجد کے ذریعہ بدل گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ انسان کے دل میں چھپی ہوئی خواہشات کو جانتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا چاہے فوراً قبول نہ ہو،
لیکن وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ خود فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بس ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کو ایسے طریقے سے قبول کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نماز میں اخلاص اور دل کی سچائی سب سے اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کریں، 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور پھر اللہ سے وہ مانگے جو ہمارے دل میں ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت سے متعلق۔ اللہ سب کو سننے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ رات میں جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہے، اسے اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کی دعا کو یقین کے ساتھ اللہ تک پہنچاتی ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی میں کوئی راستہ نہیں بچا، جب تمہاری امیدیں ختم ہو جائیں، تب رات کے آخری پہر میں اٹھو، وضو کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس سے مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے پچھلے گناہوں کو مٹا دے گی اور تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ایک اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اپنی مشکلات، اپنی دعائیں، اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھو۔ اللہ تمہاری ہر پکار کو سنتا ہے، اور جب تمہیں لگتا ہے کہ کوئی جواب نہیں آ رہا، تب بھی یاد رکھو کہ اللہ تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ تہجد کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کے نور کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی روح کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے جھکنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔